بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، 3 موضوعات ہیں۔ مریم نواز کی سروے رپورٹ آتی ہے، بہت اچھی کارکردگی ہوتی ہے، لیکن جو سروے کرنے والی کمپنی ہے اس کی اگر ویب سائٹ کو دیکھا جائے تو پھر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے محسن نقوی پہ طنز کیا ہے۔ یہ صرف طنز نہیں ہے بلکہ یہ طنز سے کچھ بڑھ کے ہے۔ شہباز شریف چوٹی پر بیٹھے ہیں، بلندی کی چوٹی کے اوپر، لیکن آگے ڈلوان ہے اور انہیں ڈلوان پہ گرایا جا رہا ہے۔ یہ 3 موضوعات ہیں، ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مریم نواز کا سروے ہوتا ہے۔ ایک کمپنی ہے IPOR، آئی پور کہیں سے یا IPOR کہیں، یہ سروے کرتی ہے۔ بہت اچھا سروے ہے، بہت اچھا سروے دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ مریم نواز کی کارکردگی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں سے کچھ چیزیں بڑی نوٹ کرنے والی ہیں اور ان سے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت نظام جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے یا نظام کیا کر رہا ہے۔ اب یہ جو سروے کرنے والی کمپنی، اگر اس کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں تو وہاں پر مریم نواز نظر آتی ہیں، یا وہاں پر منی فاروق کے ویلاگز نظر آتے ہیں جو کہ مریم نواز کے سروے کے بارے میں ہیں، یا عمر چیمہ کے ویلاگ نظر آتے ہیں، مریم نواز کی تعریف کے اوپر ہیں۔ اس طرح کے ویلاگز ہیں، مریم نواز کی پکچرز ہیں۔ اس ویب سائٹ کے اوپر نظر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مریم نواز کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے کسی سروے کمپنی کی ویب سائٹ ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مریم نواز کی اپنی ذاتی ویب سائٹ ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے سے اسد اللہ خان کا ایک بیان گزرا، ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی اسی کے اوپر ایگزیکٹ بات کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی کارکردگی کا سروے کرنے والے ادارے IPOR کی ویب سائٹ کھولی تو سب سے پہلے منی فاروق کے ویلاگ پر نظر پڑی، مزید سکرول کیا تو عمر چیمہ کا ویلاگ اور ایک ٹویٹ نظر آیا، جیو کے لنکس نظر آئے۔ یہ ویب سائٹ مریم نواز کی تصویروں سے بھری ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ مریم نواز کی اپنی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پہ جا کر لگتا ہے کہ ہم خیال لوگوں کا ایک گروہ ہے جو مریم نواز کی تعریفوں میں لگا ہوا ہے۔ اب ناظرین، اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ اس ویب سائٹ پر جا کے جو بھی سروے کی رپورٹ کو چیک کرنا چاہے گا، اسے یہ فیل نہیں ہوگا کہ یہ کوئی انفرادی ادارہ ہے جو کہ غیر جانبدار ہو کر سروے کر رہا ہے، بلکہ آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایک گروہ ہے جو کہ مریم نواز کی تعریفیں کر رہا ہے۔ ناظرین، ایسے سروے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ جو ہے پبلک میں جا کر وہاں پر عوام کی، عام مارکیٹ میں، عام گلی محلے میں جا کر عوام کی رائے لے لیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، مریم نواز اگر چاہتی ہے کہ واقعی عوام کی خدمت کی جائے، تو پھر کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک ریئل سروے کیا جائے جس کی بنیاد کے اوپر مریم نواز کو اپنے آپ کو جج کرنے کا موقع ملے کہ عوام انہیں کیا سمجھتی ہے۔ مریم نواز سمجھتی ہے کہ وہ اچھا کام کر رہی ہیں، ان کی حکومت سمجھتی ہے وہ اچھا کام کر رہی ہیں، اشتہارات دکھا رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن کیا عوام بھی یہ سمجھتی ہے؟ اگر آپ نے اس کو حقیقی طور پر دیکھنا ہے تو اس طرح کی IPOR جیسی سروے والی کمپنی جن کی ویب سائٹ کے اوپر صرف آپ کی تصاویر ہوں گی تو پھر یقیناً لوگوں کا اعتماد جو ہے متزلزل ہوگا۔ اب نظر یہاں پہ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پروڈکٹیو ظاہر کرنے کے لیے سروے کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں تو یہاں پر ایسے نہیں لگتا کہ ایک انفرادی ادارہ ہے جو کہ سروے کر رہا ہے، بلکہ ایسی فیل آتی ہے۔ یہ حقیقتاً جو چیزیں وہاں پر اس سے یہی فیل آتی ہے کہ جیسے یہ مریم نواز کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک ریئل سروے کریں جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی کارکردگی کو جج کر سکیں۔ ناظرین، محسن نقوی نے ایک بیان دیا کہ پچھلے 3 سال میں $100 ارب سے زائد بیرون ملک گئے، کراچی میں 1-2 لوگوں کو اٹھانے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا کہ کیسے گئے، بزنس کمیونٹی بجٹ سے پہلے $10 ارب پاکستان واپس لائے۔ اب اس بیان کے اوپر رانا ثناءاللہ سے ٹیلی ویژن شو کے اندر جب اسی بیان کے اوپر بات کی گئی، علینا شگری کے پروگرام کے اندر تھے، تو رانا ثناءاللہ کا کیا کہنا ہے؟ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اگر 2 بندوں کو اٹھانے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پھر تو ان 2 بندوں کو پہلے اٹھانا چاہیے، بعد میں بات کرنی چاہیے۔ مجھے محسن نقوی صاحب ملتے ہیں تو میں بھی ان سے کہوں گا کہ اگر یہ مسئلے کا حل ہے تو ہمیں ان 2 بندوں کو پکڑنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ماضی میں $200 ارب، 1000 ارب روپے کے بیرون ملک پراپرٹیز لانے کی بات ہوتی رہی ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر طنز کیا، یعنی کہ وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بیان دے رہے ہیں محسن نقوی کے اوپر۔ ان کا کہنا ہے کہ جب مجھے ملیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر 2 بندوں کو اٹھانے سے پیسے واپس آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اٹھا لینا چاہیے۔ ناظرین، ایسے بیان کا کوئی فائدہ ہے کہ جو آپ بیان دیں پھر اس پر عمل نہ کریں؟ کیا آپ نے عوام کو صرف مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اگر واقعی یہ بات سیریس ہے تو پھر آپ ان 2 بندوں کو اٹھائیں، $100 ارب جو ہے وہ قوم کے واپس لے کر آ جائے۔ رانا ثناءاللہ جس طرح مسکرا رہے ہیں، جس طرح یہ طنزی انداز میں بات کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی محسن نقوی کے بیان کو سیریس نہیں لے رہے، اور یہ بات انتہائی سیریس ہو جاتی ہے کہ جب اقتدار کی کرسیوں میں بیٹھے لوگ اس طرح سے بیہیو کریں گے
تو پھر عوام کا اعتماد یقیناً متزلزل ہوگا۔ میں آپ کے سامنے مریم نواز کے سروے کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر محسن نقوی کا بیان ہے، رانا ثناءاللہ کا بیان ہے، یہ سارے وہ بیان ہے کہ جس کے بعد عوام کا جو اعتماد ہے اس میں ایک تزلزل آتا ہے، یعنی عوام کا اعتماد جو شیک ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر برقرار نہیں رہتا، پھر ان چہروں پر، ان کے بیانات پر، ان کی زبان کے اوپر عوام کا اعتماد جو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس سے کیا فیل آتی ہے۔ اب ناظرین تیسری چیز ہے، شہباز شریف کے بارے میں سہیل وڑائچ کا ایک بیان ہے، اس کی جو پہلی لائن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات نے شہباز حکومت کو چوٹی پر تو بٹھا دیا ہے، مگر چوٹی سے ڈلوان کا سفر بہت جلد طے ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ چوٹی پر ہوتے ہیں تو پھر ڈلوان کا سفر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان کے جملے کی میننگ کیا ہے؟ اس کے آگے انہوں نے موضوع کو تھوڑا سا بدلا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کے وزراء نوکر شاہی کے غلبے پر حیران و پریشان ہیں، ایک وزیر اپنا استعفیٰ جیب میں ڈالے پھرتے ہیں، ایک اور وزیر نے بیرون ملک میں اللے تللے کیے تو سفارت خانے نے بل دینے سے انکار کر دیا، ہوٹل کے محکمے سے رابطہ کیا گیا، وہ بھی شوقیہ اخراجات کا بل دینے پر تیار نہ ہوا، معاملہ وزیر اعظم تک پہنچا تو انہوں نے وزیر موصوف کو بل خود ادا کرنے کا کہا۔ تب سے اب تک وزیر اعظم وزیر سے ناراض ہے، کم از کم 2-3 مرتبہ وزیر اعظم سے، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی طرف سے ان کی سمریاں روکنے کی شکایات کر چکے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اگلی انہوں نے موضوع تھوڑا سا چینج کر دیا ہے۔ پہلا جو موضوع ہے کہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت جو ہے انہیں چوٹی پر بٹھایا گیا ہے۔ کیا یہ پہلا موقع ہے کہ کسی حکومت کو چوٹی پر بٹھایا گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کئی حکومتیں ہیں، انہیں چوٹی پر بٹھایا گیا، پھر چوٹی سے دڑام سے انہیں ڈلوان کے اوپر جو ہے رکا دیا گیا، وہاں سے وہ نیچے آ کر گرے۔ ناظرین کیا یہاں پر سہیل وڑائچ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو یہاں پر دیکھنا چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے کہ انہیں جس چوٹی پر بٹھایا جا رہا ہے اس کے بعد مستقبل میں حالات بہت برے ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس بات میں حقیقت ہے کہ حکومت کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر جب مستقبل اس کو ریپیٹ کرے گا، جب اقتدار تبدیل ہوگا، جب اقتدار کی ایوانوں میں نئے لوگ آئیں گے، تو پھر حکومت کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے نئے آنے والے لوگوں کی گرفت بہت سخت ہوگی۔ اس پہ جو ہے شہباز شریف ہوں، باقی لوگ ہوں، ان سب کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ آج جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے کل جب مستقبل میں اس کا احتساب ہوگا تو وہ بہت ہی کڑا ہوگا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔ بات کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن اگر 2 بندوں کو اٹھانے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہو تو پھر تو ان 2 بندوں کو میرا خیال ہے کہ پہلے اٹھانا چاہیے، بعد میں بات کرنی چاہیے۔ اور 100 ارب کی رقم جو ہے وہ بہت بڑی رقم ہے، تو یہ 100 ارب انہوں نے کہا یا 100 ارب ڈالر ہے؟ 100 ارب ڈالر کہہ رہے ہیں وہ، $100 بلین رانا صاحب۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ اس کو ویریفائی کیے جانے کے بعد ہی جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ اس سے آپ پہلے یعنی رانا صاحب محسن نقوی صاحب کی بات سے کنونس نہیں لگ رہے ہیں؟